صفحہ نمبر 93 آیت نمبر 148 سورة النساء۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں لا يحب الله الجهر بالسوء، اللہ تبارک و تعالی برائی کی بات چلا کر کہنے کو پسند نہیں فرماتے۔ من القول، جو بھی برائی کی بات ہو، الا من ظلم، مگر ہاں اس آدمی کے لیے گنجائش ہے جس پہ ظلم کیا گیا۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اللہ تبارک و تعالی سننے والے اور علم والے ہیں۔ ان تبدو خیرا او تخفوہ، آپ لوگ نیکی کو ظاہر کریں یا خفیہ نیکی کریں، او تعفو عن سوء، یا برائی کو معاف کریں۔ فإن اللہ کان عفوا قدیرا، واقعی اللہ تبارک و تعالی بخشنے والے قدرت والے ہیں۔ ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، وہ لوگ جو کہ اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں، وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں میں تفرقہ پیدا کریں، یعنی اللہ کو مانیں اور اس کے رسول کو نہ مانیں۔ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور کہتے ہیں کہ ہم تو بعض دینی باتوں پہ ایمان لاتے ہیں اور بعض پہ نہیں لاتے۔ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور یہ چاہتے ہیں کہ کفر اسلام کے درمیانی راستے کو اختیار کریں۔ اولئک هم الکافرون حقا، یہ لوگ واقعی کافر ہیں۔ وَاعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اللہ تبارک و تعالی نے کافروں کے لیے اہانت والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں بری بات چلا کر کہنا پسند نہیں۔ ہاں جو مظلوم ہو وہ چیخ کے کہہ سکتا ہے، اس کو گنجائش ہے۔ نیکی چاہے کوئی ظاہراً کرے، خفیہ کرے، کسی کی زیادتی کو معاف کرے، اللہ تبارک و تعالی قدرت والے ہیں اور بخشنے والے ہیں۔ اور ساتھ دوسری چیز منافقین اور مشرکین کا تذکرہ، کہ مشرکین اللہ کی ذات کو تو مانتے ہیں لیکن اس کے ساتھ بتوں کو شریک ٹھہراتے ہیں اور رسولوں کو نہیں مانتے۔ اسی طرح کچھ لوگ منافقین کفر اور اسلام کے درمیان میں ایک راستہ بنانا چاہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے لیے اہانت والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ دراصل انسانوں کی کامیابی یہی ہے کہ آخرت کے عذاب سے بچ جائے۔ دنیا میں بھی مصیبت عذاب سے، کیونکہ کبھی اللہ کی رحمت حق مظلوموں کے متعلق جوش میں آ کے دنیا میں بھی کبھی اللہ عذاب دیتے ہیں۔ دنیاوی عذاب کی پہچان کیا ہے کہ ایک آدمی پہ مصیبت آئی اور اس نے اللہ کا راستہ چھوڑ دیا، اللہ کا مزید باغی ہو رہا ہے،
یہ مصیبت اللہ کی طرف سے عذاب تصور کی جاتی ہے۔ اور اگر کوئی مصیبت کسی بھی دنیا میں آئی لیکن وہ اللہ کی طرف رجوع کر رہا ہے، یہ مصیبت عذاب نہیں ہے، یہ اللہ کے ہاں قرب کا ذریعہ ہے۔ حدیث قدسی میں ہے، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں بہت سارے لوگوں کو بیمار رکھتا ہوں، اسی بیماری میں ان کو فائدہ ہے۔ وہ اگر صحت مند ہوتے وہ درجہ حاصل نہ کر سکتے، اور کچھ لوگوں کو صحت مند رکھتا ہوں، ان کو اگر بیماری دوں تو وہ باغی ہو جائیں گے اور اپنا نقصان کر جائیں گے۔ کچھ لوگوں کو مال دیتا ہوں، اس میں بھی میری حکمت ہے، کچھ لوگوں کو مال کم دیتا ہوں، اس میں بھی میری حکمت ہے۔ اللہ کے ہر امر میں اپنی حکمت ہے، اللہ جانتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ بری بات اونچی آواز سے یہ بہت ناپسندیدہ فعل ہے۔ ہم مظلوم چلا کے اپنا فریاد کرے، شکایت کرے، اس کو اجازت ہے۔ بری بات ہو اور اونچی آواز سے ہو، اس کو اللہ پسند نہیں فرماتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان میں اخلاقی صلاحیت رکھی ہے، اخلاق جس کے اچھے، دین اس کا اچھا۔ حدیث میں ہے کہ اخلاق کے ذریعے مسلمان وہ مقام آسانی سے پا سکتا ہے جو دن بھر روزہ رکھنے اور رات بھر عبادت کرنے سے آدمی کو وہ مقام نصیب نہیں ہو سکتا۔ ہمارے استاذوں میں سے تھے، فرمایا کرتے تھے کہ میں تو جب کسی کے ہاں جاتا ہوں اور ان کو سنتا ہوں کہ اس کی زبان سے نازیبا الفاظ، گالی دینے کے الفاظ نکلتے ہوں، بس یہ سمجھ لیتا ہوں کہ اس کے اخلاق صفر ہے۔ اور پھر فرمانے لگے کہ جب دیکھتا ہوں کہ کوئی چھوٹے بچوں کو مارتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ نرمی سے محروم ہے۔ پھر اس نے عجیب جملہ کہا، یہ انہی کے الفاظ ہیں کہ چھوٹے بچوں کو مارنا میرے ہاں فرشتوں کو مارنے کے برابر ہے۔ فرشتے بھی معصوم اور چھوٹے بچے بھی معصوم۔ آج مجھے ایک عالم دین آیا تھا صبح سویرے، تو وہ کہنے لگے کہ میں مدرسہ بنوانا چاہتا تھا، تو میں نے ابتدائی جو وہ مرحلہ میں نے رکھا تھا اس میں بہت سارے لوگ شریک تھے، تو وہ میں نے ایک نابالغ بچہ تھا، بھی بالغ بھی نہیں ہوا تھا اور حافظ قرآن تھا، اس سے میں نے ابتدا کروائی کہ اس کے ہاتھ میں برکت ہوگی۔ اور ساتھ یہ بھی یہ وعظ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جو دوسرے کو ایسے نام سے پکارے کہ وہ نام اس کو جس کو پکارا جا رہا ہے اچھا نہیں لگ رہا، یہ بڑی بد اخلاقی ہے۔ جو آدمی برے نام سے پکارے اور جس کو پکارا جا رہا ہے اس کو وہ نام پسند نہیں ہے، یہ بھی بڑی بد اخلاقی ہے۔ اور ساتھ یہ کہ امام غزالی رحمہ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرے ہاں شرک کے بعد سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ کسی مسلمان کے دل کو دکھایا جائے، مسلمان کے دل کو لینا، اس کو حوصلہ دینا،
یہ بہت بڑا اجر ہے۔ مسلمان کو مقام دینا، عزت دینا، یہ اسلام کا خاصہ ہے۔ اور یہ عام مشہور معقولہ ہے کہ اگر اپنی عزت درکار ہے تو دوسروں کی عزت کر، اگر اپنی بھی عزتی درکار ہے تو دوسروں کو بھی عزتی دو۔ اسلام میں اخلاق پہ بہت زیادہ تاکید ہے، زور ہے کہ اخلاقی انداز کو اپنایا جائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات نے اخلاقی قوت سے صحابہ کرام کو، پوری دنیا کو اپنایا ہے۔ یہاں تک کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا، اے میرے نبی اگر آپ سخت مزاج ہوتے یہ صحابہ آپ کے ارد گرد نہ رہتے۔ اور بالخصوص اس دور میں امت کے آخری مراحل ہیں اور مادی دور ہے، دنیا چھائی ہوئی ہے، ہر طرف گناہ ہی گناہ کا ماحول ہے۔ اس دور میں پیار محبت سے سمجھانے کی بڑی ضرورت ہے۔ آج ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا، قاسم نانوتوی رحمہ اللہ تعالی علیہ کے ہاں ایک آدمی آتا تھا اور حضرت کی مجلس میں کثرت سے بیٹھتا تھا، لیکن ہمیشہ وہ پینٹ شرٹ پہن کے آتا تھا۔ سمجھانے کے انداز کو دیکھیں، ہمارے اکابر اللہ والوں کا انداز کیسا رہا۔ کافی عرصے سے تعلق تا کر بیٹھا رہتا تھا خاموش ادب کے ساتھ۔ تو حضرت نے ایک دن اس کو کہا کہ کل جمعہ ہے، جب آپ نے آنا ہے تو یہ جو نیا سوٹ آپ نے پہنا ہے اسی طرح کا ایک سوٹ مجھے بھی لانا ہے کہ میں بھی پہنوں۔ وہ سمجھ گیا۔ اس نے کہا، حضرت اس لباس سے اللہ آپ کو بچائے، آپ تو بہت معزز آدمی، آپ یہ سوٹ مجھ سے چاہتے ہیں کہ مجھے بھی لے آؤ۔ اللہ آپ کو اس سوٹ سے بچائے، یہ آپ کبھی نہ پہنا، یہ تو ایک بہت ادنا لباس ہے، آپ تو اپنی لباس میں بڑے اچھے لگتے ہیں اور آپ کا اپنا لباس بہت مبارک ہے۔ اور کہنے لگے، پھر وہ بیٹھ کے رونے لگا اور اس نے کہا کہ حضرت آپ نے مجھے جیسے سمجھایا ہے اسی طرح کسی نے مجھے نہیں سمجھایا۔ انشاءاللہ آج کے بعد آپ جیسا لباس میرا بھی ہوگا۔ اور لکھا ہے کہ اس دن کے بعد وہ کبھی بھی اس لباس میں نہیں آیا، بالکل حضرت جس طرح لباس پہنتے تھے اسی طرح کا لباس وہ اس نے سلوایا اور وہ پہن کے آیا کرتا تھا۔ اخلاق کا سبق اسلام دیتا ہے، اور تنقید کے مراحل تو بالکل نہ اپنائیں۔ امت ضعیف ہے، امت کمزور ہے، نرمی سے، خوش مزاجی سے امت کو قریب لانا ہے، قرآن کے قریب، مسجد کے قریب اور اللہ والوں کے قریب، جماعت والوں کے قریب، تب امت دین پہ آ جائے گی، امت کھڑی ہو جائے گی۔ اگر رد کریں، غصہ کریں، مار پٹھائی، تو پھر یہ ہے کہ اپنے بھی پرائے ہو جاتے ہیں۔ اسلام اخلاق کا سبق دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ برائی کی بات چلا کر کرنا اللہ کو پسند نہیں، ہاں جس کو پہ ظلم کیا گیا اس کو گنجائش ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اللہ تبارک و تعالی سننے والے، علم والے ہیں۔ ان تبدوا خیرا او تخفوه او تعفو عن سوء، اگر آپ لوگ نیکی کا اظہار جہرن کریں یا خفیہ نیکی صادر ہو یا برائی کو درگزر فرمائیں، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا، واقعی اللہ تبارک و تعالی بخشنے والے، قدرت والے ہیں۔ ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، وہ لوگ جو کہ اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرتے ہیں، وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان ہم تفرقہ ڈالیں۔
وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور وہ کہتے ہیں بعض انبیاء پہ تو ہم ایمان لاتے ہیں اور بعض پہ نہیں لاتے. وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ کفر اسلام کے درمیان ایک دین، ایک راستہ نکالیں. أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا، یہ لوگ واقعی کافر ہیں. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، ہم نے ان کافروں کے لیے توہین امیز عذاب تیار کر رکھا ہے. اے اللہ عذاب سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ نیک اعمال کی توفیق عنایت فرما، برکتوں کا نزول فرما، امت کی حالت پہ رحم فرما، عاجزی والی عبادت والی زندگی میں نصیب فرما. اے اللہ مسلمانوں کی باہمی الفت محبت پیدا فرما. اے اللہ آپس میں مسلمانوں کو ایک بنا، اتفاق اتحاد نصیب فرما. اس ملک کو قائم و دائم فرما. اے اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ہم سب کی جائز حاجات پوری فرما. آخری خاتمہ بالخیر عنایت فرما. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ بِرَحْمَتِكَ وَكَرَمِكَ. کل شام تعیشہ پروگرام میں انشاءاللہ تمام ساتھی شرکت فرمائیں. دوست احباب کو بھی دعوت ہے. اللہ قبول فرمائے. اللہ قبول فرمائے.